ریمنڈ ڈیوس جو کہ امریکی اسپیشل فورسز کا ایک ایجنٹ تھا، جو اس کو پاکستان سے 2011 میں 16 مارچ کو رہائی ملی عدالتی نظام کے ذریعے، اس کے بارے میں جو کتاب ریمنڈ ڈیوس نے لکھی ہے، اس کتاب میں جو انکشافات ہوئے ہیں ان کی گونج ابھی بھی جاری ہے۔ وہ کتاب پاکستان کی مارکیٹوں میں تو دستیاب نہیں، مگر کسی بھی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کا جو PDF فارمیٹ ہے، جو پرنٹ ہے، انٹرنیٹ کے اوپر بآسانی دستیاب ہے، اور اس کتاب کے اندر جو معلومات دی گئی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے قومی اداروں، ہمارے سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے بہت سے سوالات اس کتاب نے کھڑے کیے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں سعد رفیق جو کہ وفاقی وزیر ریلوے ہیں، حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ریمنڈ ڈیوس کے انکشافات کے حوالے سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ریمنڈ ڈیوس کیوں گیا؟ میرا کہنا یہ ہے، بجائے آصف زرداری پہ اور جنرل پاشا پہ کرٹیسائز کرنے کے، یہ کیوں نہیں دیکھتے بیگرز آر ناٹ چوزرز؟ جو بھیک لیتے ہیں آنکھیں نہیں دکھا سکتے، جو خیرات مانگتے ہیں اپنی ٹانگ دنیا میں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ بیگرز آر نو چوزرز، بھیک مانگنے والے اپنے فیصلے پھر خود نہیں کرتے۔ بریگیڈیئر صاحب، ظفر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک سیکروسینٹ ایشو ہے، یہ قوم سے غداری کا معاملہ ہے، مگر انہی کی پارٹی کے چیف منسٹر صاحب کو بھی آپ نے سنا، بلکہ فیڈرل منسٹر جو سعد رفیق تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیگرز آر نو چوزرز۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکمران جماعت یہ طے نہیں کر پا رہی کہ ریمنڈ ڈیوس کے اوپر کہاں تک سٹینڈ لینا اور کہاں تک نہیں؟ ایک تو میں شروع اس سے کروں گا کہ پاکستان میں قانون جو ہے نا، وہ صرف ہے اس آدمی کے لیے جو کمزور ہے اور جو غریب ہے، باقی جو ہیں چاہے وہ غیر ملکی ہیں وہ ہمارے قانون سے مبرہ ہیں، وہ اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں باہر، کوئی ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا یہ ہے، اسی ریمنڈ ڈیوس کا میں آپ کو اگزامپل دوں، ادھر سے انہوں نے اس کو چھڑایا نا، ادھر جا کے وہ ڈونٹس کے باہر جب اس نے لڑائی کی انہوں نے اس کو جیل میں بند کر دیا، 2 سال کی سزا ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے ہمارے ملک میں اور ان کے ملک میں، کہ ان کا شہری جب ہمارے پاس تھا تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کم تر لوگ ہیں، ہم اس کو لے کے جائیں گے، شاید اس کو کتاب لکھنے کا موقع فراہم کیا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کو جب اس نے وہاں پر مار کٹائی کی اور مطلب ہے کہ اس میں وائلنس میں پکڑا گیا تو اس کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا اس کو۔ تو یہ ایک تو یہ ہے، اور ادھر 2 بندے قتل کر کے اور وہ نکل گیا، اور ادھر جھگڑا کر کے جیل چلا گیا۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ اچھا جنرل بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں، جنرل شجاع پاشا جو کہ بطور ISI چیف، ان کے بارے میں جو معلومات اب تک سامنے آئی ہیں، بطور ایک سابق فوجی آفیسر، کیا آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہمارے ایک نمبر 1 خفیہ ایجنسی کا سربراہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ بقول ریمنڈ ڈیوس کے وہ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے مطلع کر رہا ہے ریمنڈ ڈیوس کے کیس کی سماعت کے حوالے سے، اور پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، لواحقین کو اکٹھا کر کے ان سے الفیہ بیانات کے لیے ان کو دباؤ ڈال رہا ہے، پریشرائز کر رہا ہے، اور گن پوائنٹ کا لفظ یوز کیا؟ آپ سوچ سکتے ہیں بطور ایک فوجی آفیسر کیسے بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اس میں انڈیویجولز ڈو ناٹ میٹر، احمد شجاع پاشا ہو یا سعد محمد ادھر بیٹھا ہوتا، آپ بھی یہی کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، یہاں پر جو باہر سے بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں نا، جب یہ اوپر اگر بیٹھے ہوتے، اب مجھے آپ یہ بتائیں، پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی تھی ادھر سینٹر میں اور پنجاب میں تھی مسلم لیگ کی حکومت تھی، ان دونوں میں سے کسی نے انگلی اٹھائی ہے؟ یا شاہ صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ مطلب ہے کہ لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے، اگر شہباز شریف صاحب سٹینڈ لیتے کہ نہیں جی اس نے تو قتل کیے ہیں، میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو، تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر کوئی فوجی جا کے تو اس کے اوپر بندوق رکھتا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں؟ تو ہم سب کمزور ہیں، اور جو مرضی حکومت، اگر یہ PTI کی بھی حکومت ہوتی وہ بھی یہی کام کرے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ امریکہ کا پریشر جو ہے وہ برداشت کر سکیں، آپ کی ملٹری نہیں برداشت کر سکتی ہے، آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں برداشت کر سکتی ہے، آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کا بس صرف سیاستدانوں پہ چلتا ہے، جہاں امریکی بادشاہ آ جائے ادھر بس بالکل۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ قانون صرف ہے کمزور آدمی کے لیے، جدھر کمزوری آپ نے دکھائی آپ کے اوپر قانون لاگو ہو گیا، جدھر آپ نے بندوق نکالی۔ لیکن یہی ادارے تھے کہ جنہوں نے کیری لوگر بل کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ ہم نہیں مانتے اس کو، سٹینڈ لیا، گورنمنٹ کی پوزیشن کے مخالف پوزیشن لی، یہاں پہ کس نے سٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ وہ اس لیے کیا خطرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں کیری لوگر بل کا اور اس کا آپ موازنہ نہیں کر سکتے، یہ 2 مختلف ایشوز ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر امریکہ کا CIA کا ایک آپریٹر جس نے قتل کیے تھے، اور CIA اپنے آپریٹرز کے
جو ہے نا اس طرح وہ نہیں چھوڑتے ہیں. آپ کو میں ایمل کاسی کا واقعہ بتاؤں گا. ہمیں بڑی شارٹ میموریز ہوتی ہیں نا. اس وقت کیا تھا, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, فاروق لغاری صاحب پریزیڈنٹ تھے, اور اس کو اپنے دوستوں نے چند لاکھ ڈالر کے عوض اس کو بیچ دیا. یہ 96-97 کی بات 97 کی بات ہے, 97 کی بات ہے یہ, ٹھیک ہے جی. تو اس کو بیچ دیا اور ہیلی کاپٹر میں اس کو اٹھا کے جہاز کوئی کاغذی پروسیس نہیں ہوا, کوئی غیر قانونی کام ہوا. آپ نے عدالت میں لے کے جانا, اگر آپ کسی آدمی کو اریسٹ کرتے ہیں, ایکسٹریڈیشن بھی اگر آپ کر رہے ہیں, ایک تو امریکہ کے ساتھ ہمارا ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے کوئی, اور ہمارا ایکسٹریڈیشن ایکٹ کے تحت وائلیشن ہوئی تھی. لیکن پھر بھی اگر ہے تو اس کو ایک عدالت میں لے جانا چاہیے تھا, وہ نہیں ہے, وہ نہیں کیا. تو آپ اس وقت کوئی نہیں بولا. ابھی اس کے اوپر شور میں چاہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے مسئلہ کیا ہے, یہ والا جتنا بھی قصہ ہے نا, یہ کیا اس کا کوئی ریسپیکٹیبل وے نہیں تھا کہ جس سے پاکستان کی عزت رہ جاتی, اداروں کی عزت رہ جاتی؟ بیکاز ہم انکمپیٹنٹ ہیں, ہمارے سارے سیاست کرتے ہیں اس کے اوپر. اگر آپ اس کو میں کرونالوجی آف ایونٹس دیکھتے ہیں, اس کو پکڑا, میرے نزدیک فوراً ایک ہائی لیول کانفرنس, جو شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے, ایک ہائی لیول کانفرنس پریزیڈنسی میں ہو جانی چاہیے تھی, جس میں یہ انہوں نے کہنا تھا کہ اس کو ابھی نکالنا ہے, یو ایس پریشر کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, اس کو ڈگنیفائڈ وے طریقے سے ہم نے باہر نکالنا ہے, اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی دے دیں. فار سم ٹائم سینٹرز آف پاورز ہیں ہمارے ملک میں, پروونشل سینٹر آف پاور ہے, پریزیڈنٹ کا اپنا سینٹر آف پاور تھا, پرائم منسٹر کا اپنا سینٹر آف پاور ہے, انٹیلیجنس کا اپنا سینٹر آف پاور ہے. تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ کس کا ہے. تو پنجاب پولیس نے اس کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا, تصویریں اتر گئی, میڈیا فل ہائپر ڈرائیو پہ چلا گیا, اور وہ تصویریں آ رہی ہیں وہ کر کے. شاہ محمود صاحب نے اس کی ڈپلومیٹک امیونٹی بند کرا دی. یہاں پر کیا کہتے ہیں وزیر خارجہ تھے وہ, انہوں نے فٹافٹ وہ لیٹر باہر نکال دیے, پریس کو دے دیے کہ جی یہ تو ڈپلومیٹک امیونٹی ہے ہی نہیں, تو وہ دروازہ بند کر دیا. تو اس کے بعد پھر جب پریشر آیا تو پھر آپ کیا کر سکتے تھے, پھر آپ انڈگنیفائڈ طریقے سے, ہیوملیٹنگ وے طریقے سے, اس میں یہ تھا اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی دیتے, ورسا کو پیسے دیتے, وہ ویسے بھی گریڈی تھے, اور وہ ایک تو سر ورسا ہے, ان کے بندے مارے گئے, وہ لالچی تھے. دستخط کیوں کیے ابھی تک 3 سال سر دستخط آپ کو پتا ہے جب آئی ایس آئی کے سربراہ جو ہے وہ آپ کو بلا کے کہیں کہ اگر دستخط کرو, آپ میں اور غریب لوگوں میں بہت فرق ہے. نہیں, لیکن ان کی غربت اور آپ میں بہت فرق ہے. آپ کو گن پوائنٹ پہ کوئی کروا نہیں سکتا, لیکن جس کے پہلے گھر والے بچے مارے گئے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ جب آپ کی حکومت امریکہ کے آگے نہیں کھڑی ہوئی تو وہ لواحقین جو ہے وہ ایسا ہی آگے یا حکومت کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. کمزوری ہے تو پھر مان لے کمزور ہیں ہم, ایز اے نیشن بھی کمزور ہیں, انڈیویجول لیول پہ بھی کمزور ہیں, کلیکٹیو لیول ایٹ دی اسٹیٹ لیول بھی کمزور ہیں. تو آپ کو اعتراض اس کی رہائی پہ نہیں ہے, آپ کو اعتراض ہے کہ نہیں, مجھے اس کی رہائی پہ بہت بڑا اعتراض ہے. طریقہ جو ہے مجھے نہیں, اس کی رہائی تو ہونی تھی نا. آپ نے کہا کہ آپ نے بھی کرنی تھی, اگر آپ ہوتے آپ بھی کرتے. کیا چیز؟ ہاں میں کرتا. تو پھر اعتراض کیوں کر رہے تھے؟ کس چیز کے اوپر؟ اس کی رہائی پہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اعتراض ہے. تو یار انڈیویجول لیول کے اوپر تو مجھے بات تو ترتیب تو کرنی چاہیے نا. جنرل صاحب چلیں, حکومت یا عدالت تو اتنے بڑے انکشافات کے اوپر جو بھی کارروائی کرے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو فوج بطور ایک ادارہ ہے اس کو بھی ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے, اور کسی سطح پہ اب بھی فوج کو قانونی طور پہ یہ اختیار حاصل ہے کہ اس تمام معاملے کی محکمانہ سطح پر تحقیقات کی کریں؟ بالکل, اگر وہ سمجھتے ہیں کنٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر تو انکوائری کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں یہ ادارے کی پالیسی تھی, فیصلہ تھا؟ بالکل, اس وقت جو برسر اقتدار لوگ تھے ان کا فیصلہ تھا. ادارے کا نہیں ہوتا یہ. اس وقت جو جنرل کیانی صاحب تھے اور احمد شجاع پاشا صاحب تھے, ان کا فیصلہ تھا, وہ ادارے کے وہ تھے. باقی جو لوگ ادارے میں ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو مطلب ہے کہ اس کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں, یہ چند لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا اوپر والے. ابھی پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے نا, تو میں پورے شاہ صاحب کو نہیں پکڑ سکتا ہوں, میں مسلم لیگ کے سارے ایم این ایز کو تو نہیں پکڑ سکتا ہوں اگر شاہ صاحب جا کے کیا نام ہے وزیر اعظم صاحب کو ڈیسیشن لیتے ہیں. سو آپ اس طرح تو نہیں کہہ سکتے. یہ دو اس وقت وہ ہے, اگر یہ کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ اس طرح نہیں ہوا تھا جس طرح اس آدمی نے لکھا ہے, تو پھر تو ایک انکوائری بنتی ہے, ایک جے آئی ٹی بنتی ہے, اور اس کو آپ بنائیں اور اس کا وہ کریں. کون کنٹیسٹ کرے گا؟ یہ دو انڈیویجولز جو, اگر آپ نے فوج کی بات کی ہے نا, جنرل کیانی اور احمد شجاع پاشا, اگر کیسے کر سکتے ہیں کنٹیسٹ؟ کیا فارمیٹ ہے؟ وہ عدالت میں جا سکتے ہیں نا, اگر عدالت نوٹس لے گی. ہاں, مگر آپ ویسے عدالت میں جا سکتے ہیں. کیا ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے جنرل کیانی اور جنرل پاشا کی کہ وہ سامنے قوم کے آ کے بتائیں کہ بالکل ان کی بنتی ہے, لیکن آپ اخلاقی کے صرف ان کو مت وہ کریں نا. آپ 71 میں جو کچھ ہوا اور اس میں کیا کیا ملوث تھے, آپ نے ملک 2 لخت کیا, اس کا اپنے انکوائری کو سامنے لے کے آئے.
آپ ایبٹ آباد کمیشن کی انکوائری کو سامنے لے کے آئیں, پہلے تو وہ سامنے لے کے آئیں نا, پھر آپ ان کو پکڑیں. یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے, ریمنڈ ڈیوس کے 2 بندے قتل کیے. اس کا تعلق ایبٹ آباد آپریشن سے ہے. یہ بہت بڑی بات. کیا اس کا ایبٹ آباد آپریشن سے کوئی تعلق نہیں تھا اس تمام معاملے کا؟ کچھ شاید ہو, ایک لنک ہو, شاید ہو. اور یہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ جو چھپائی جا رہی ہے اس کی کیا وجہ؟ مجھے کیا پتا ہے اس کی کیا وجہ ہے, لیکن سچ میں یہ صرف کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں سچ کا سامنا کرنا, ہم نہیں, ہماری جرت کہ ہم سچ کا سامنا کر سکیں. ٹروتھ از بٹر, لائز آر ویری سویٹ. ٹھیک ہے, آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا, آپ سچ بولیں گے تو دوسرے آدمی کو تکلیف ہوگی آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے. تو پھر ابھی نیکسٹ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ تو بڑے ہی ایک ڈائنامک قسم کے لیڈر بن کے سامنے آئے ہیں. آرمی کو انوالو نہیں ہے نا بیچ میں, دیکھیں نہیں, لیکن محکمانہ سطح پر کوئی انکوائری نہیں ہوگی. دیکھو جی, اگر ہوگا تو کیونکہ جوائنٹ ہے یہ, دیکھیں جب 2 آدمی کنسپائر کرتے ہیں نا قتل اور اس میں تبدیل شاہ صاحب نہیں وکیل ہیں تو دونوں کے جوائنٹ ٹرائل ہوتا ہے. نہیں, ان کی تردید نہیں ہو رہی. نہیں تو وزیر اعظم نے تردید کی ہے, وزیر اعظم نے بھی نہیں کر رہے, زرداری صاحب بھی نہیں کر رہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے کیا, انہوں نے کیا, انہوں نے کیا, انہوں نے کیا. اگر اس میں جوڈیشری انوالوڈ ہے, لوور جوڈیشری انوالوڈ ہے, وہ جو جج صاحب تھے جنہوں نے وہ بیچ میں انوالوڈ ہے, اس میں اس کی فیملی انوالوڈ ہے جنہوں نے دستخط کیے ہیں, اس میں وکیل انوالوڈ ہیں جنہوں نے ان کو پکڑ کے لے کے آئے اور ان کو وہ کیا. اس میں اگر وہ شجاع پاشا صاحب جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ انوالوڈ ہیں تو وہ ان کو بھی بات چیت کرنی چاہیے. اس میں وزیر اعظم بھی انوالوڈ ہیں, اس میں صدر بھی انوالوڈ ہیں, اور اس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی انوالوڈ ہیں. کوئی پرسنل بیان ہی جاری کر دینا چاہیے. وہ پراکسیز کے ذریعے بول رہے ہیں کہ ان کا یہ موقف ہے, ان کا یہ موقف ہے. اگر میں نے نہیں کیا ہے اور میں بیچ میں انوالوڈ نہیں ہوں تو میں کنٹیسٹ کروں گا اس کو. آپ نے کہا کہ اگر کوئی لوور لیول پہ جوڈیشری بھی ملوث ہے یا وکلا بھی ملوث ہیں, ان کو بھی سامنے لانا چاہیے. ساروں کو سامنے آنا چاہیے. سب یہ جو ایک الزام اس میں یہ بھی آیا کہ ایس آئی نے ان تمام لواحقین کو 18 کے قریب جو ہے اکٹھا کیا اور ان پہ دباؤ ڈالا, تو کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں ممکن تو ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, لیکن میرے پاس پروف نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس وقت میڈیا میں جو بات چیت چل رہی تھی تو یہی جو ریمنڈ ڈیوس نے بات چیت کی ہے یہی انڈر ڈسکشن آتی تھی کہ کس نے کس کو اٹھایا, کدھر لے کے آئے اور یہ کیوں ہوا. کیونکہ ایک دم قوم کو جو ہے ایک دھچکا لگا کہ آپ ایک ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں, آپ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں, اور ایک دم جو ہے وہ بندہ کیس جو ہے وہ کسی اور ڈائریکشن میں چلا گیا. تو یہ ساری باتیں انڈر ڈسکشن آئی تھی. یہ اس وقت جو بھی وہ تھا آئی ایس پی آر تھی یا جو بھی تھی اس کی طرف سے تردید آنی چاہیے تھی, کیونکہ یہی باتیں نہیں آئی اس وقت. اور یہ بھی تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل پاشا ہیں وہ عدالت میں بیٹھ کے ٹیکسٹ میسج کرتے رہے. یہ بھی ایلیگیشن ہے, اور یہ اس وقت بھی بات چیت چلی. آپ کہا اس نے سیدھا اس نے کہا جس کے لیے کرتے رہے, نہیں جس کے لیے کرتے رہے اس وقت اس نے بیان نہیں دیا تھا نا, لیکن اس وقت بھی آپ کے میڈیا میں یہی بات انڈر ڈسکشن آئی ہے, آپ کے نیوز پیپرز میں یہی ہے کہ کس طرح یہ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, کس طرح لایا گیا. تو اگر یہ غلط تھا تو اس وقت لوگوں کو اس کی تردید کر دینی چاہیے تھی. ابھی اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ چونکہ ایک سائڈ کہتی ہے کہ نہیں ہوا ہے, ایک سائڈ کہتی ہے ہوا ہے, تو پھر انکوائر کرنا چاہیے. اس کی انکوائری تو ہونی چاہیے. اور آپ سمجھتے ہیں یہ اہم کو بھی معاملہ ہے اس کی انکوائری؟ اس کی بالکل ہمارا جو ہے اداروں کے اوپر اور ان کے بڑے جو ہمارے سینئر آفیسرز ہیں ان کے اوپر یہ بات چیت آ رہی ہے, تو اس کے اوپر بالکل انکوائری ابھی بنتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ایک سوال کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو الزامات سول اور فوج ایک دوسرے کے اوپر ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں, مگر حقیقت کبھی بھی عوام کے سامنے نہیں آتی. اس کی روٹ کاز کیا ہے کہ ہر بڑے واقعے کے بعد قوم اندھیرے میں ہی رہ جاتے ہیں. اور بات ہو رہی ہے ریمنڈ ڈیوس کی کتاب کے انکشافات کے حوالے سے. بگڑی صاحب, وقفے پہ جانے سے پہلے جو ایک سوال تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو بھی بڑا سانحہ ہوتا ہے, چاہے وہ ایبٹ آباد کا سانحہ ہے یا اس سے پہلے یہ جو ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا یا دوسرے واقعات, اس میں ہمیشہ یہ الزامات اور جوابی الزامات لگتے ہیں سول اور ملٹری کے درمیان, اور عوام کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے, حقیقت کبھی بھی عوام کے سامنے نہیں آتی. تو اس روٹ کاز کیا ہے کہ عوام کو حقیقت کیوں نہیں پتہ چلتی؟ کیا اس کی وجہ سول اور ملٹری تعلقات کا وہ عدم توازن ہے جس میں بظاہر جو فوج کا ادارہ ہے وہ کسی بھی حکومت کے سامنے اپنے آپ کو آئین کے مطابق سبمٹ نہیں کرتا؟ میرے خیال میں پاکستان میں ملٹیپل سینٹرز آف پاور ہیں. ابھی آپ صرف سندھ میں اب یہ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے وہاں پر نیب کے خلاف ایک وہ لے آئے,
تو ایک سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے کھڑی ہوگی، سینٹر آف چلے پاور وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہ کر لیں گے، جو مرضی جائے. میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں نا کہ ایک سینٹر آف پاور بن گئی. اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے، جب بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر تھی تو نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، وہ ڈیفینس شو کرتے تھے. وہ تو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے نا، پولیٹیکل پروسیس میں بات کر رہا ہوں جو انڈر کور انڈر گراؤنڈ جو سیکریٹلی ایک دوسرے کے انڈر گراؤنڈ یہ سارے ملے ہوئے تھے نا. مطلب ہے کہ یہ کوئی امپائر کی انگلی کی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی باقی ان کے ساتھ کوئی کیا نام ہے آئی جی آئی بناتا ہے، کوئی مہران بینک سے وہ پیسے نکال کے تو یہ لے رہے ہوتے ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملوث ہیں. اس میں صرف آپ فوج کو مطلب ہے کہ مورد الزام ٹھہرانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کون ہے ان میں سے، ان لیڈروں میں سے، جس کا فوج کے ساتھ کبھی نہ کبھی تعلق نہیں رہا ہے؟ ان کے بانیوں کا رہا ہے یا ان کا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، فوج سے ڈرتے بھی تو ہے نا لوگ. تو نہ ڈرے نا، میں نے ڈرایا ان کو، تو نہ ڈریں. یہ کھڑے ہو جائیں اپنے یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. بندوق والے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے والے کی ساری ذمہ داری ہے، مرنے والے کی ذمہ داری ہے، پھانسی پہ چڑھنے والے کی ذمہ داری ہے. جناب آپ ویکیوم کریٹ کریں گے نا تو اس ویکیوم کو فل کیا جائے گا. آپ کیپیسٹی سے اپنا ویکیوم کریٹ کیا جاتا ہے، لیکن کون کرتا ہے؟ میں ویکیوم آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کریٹ کیا جاتا ہے. جب آپ لوٹ مار شروع کرتے ہیں تو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. اچھا، ضیاء الحق لوٹ مار کی وجہ سے آیا تھا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ ضیاء الحق لوٹ مار کی وجہ سے آیا تھا. کس وجہ سے آیا تھا؟ ایوب خان لوٹ مار کی وجہ سے آیا تھا. بھٹو کی حکومت جو تھی وہ مفلوج ہو گئی تھی اس وقت. تو کس نے مفلوج کی تھی وہ بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. اس میں ضیاء الحق کی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ مفلوج کراتا. ان لوگوں نے کرائی ہے، سیاستدانوں نے مفلوج کرائی ہے. یہ جو 9 ستارے تھے کون تھے؟ کدھر سے پیسے لیتے تھے؟ کدھر سے؟ بھٹو صاحب نے فوج پہ الزام نہیں لگایا تھا، بھٹو صاحب نے تو 9 ستاروں پہ الزام لگایا تھا کہ کس طرح انہوں نے. پھر ان کا سپورٹ کس نے کیا اینڈ پہ؟ تو آئے گی پھر فوج. مطلب ہے کہ جب آپ ایک لے آئیں گے ایک سچویشن. صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ سیاستدان خلا پیدا کرتے ہیں، فوج کا کوئی قصور نہیں ہے؟ نہیں، یہ میں نے نہیں کہا ہے. بہت سائڈ پہ دونوں سائڈ پہ یہ بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، بے شک کبھی رکھ لیں اس پہ بھی. یہ بہت سائڈ. یہ ابھی برگر صاحب نے ملک کے 2 لاکھ تو نہیں بات کی ہے. ابو الرحمان کمیشن کی رپورٹ ابھی تک آج تک نہیں آئی، سمگل ہو کے آئی ہے. جو 2 لاکھ ہے، میں طالب علم ہوں اور کل کی بات ہے، کوئی یحییٰ خان پہ الزام لگاتا ہے، آج تک نہیں پتا چھوڑے بندے کو چھوڑ دے. میں برملا کہتا ہوں مطلب ہے کہ both are responsible, both be the politician and the armed forces. یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. 12 اکتوبر کو بھی جو ہوا نواز شریف بھی ذمہ دار تھے اس کے. اس میں کوئی نہیں اچھے والی بات نہیں ہے نا. میں نے بات کی نہیں تو آپ کو آگے پتہ لگ گیا. اچھا نہیں یہ کہاں سے آپ نے سائنس کی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے پہلے. اچھا چلے میں اپنا اچھا واپس لے لیتا ہوں. نہیں آپ نہ لیں، واپس نہ لیں. میں اپنے اچھا وہ تو سیدھا کود تھا. اچھا 12 اکتوبر کو کیا ہوا؟ سیدھا کود تھا. اچھا اس میں نواز شریف کا کوئی قصور نہیں تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا. اچھا اس میں نواز شریف کا قصور تھا. کوئی جس طریقے سے آپ بتائیں، آپ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، آپ اس کو بلائیں، اس کو بولے مسٹر پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف، یو اسٹینڈ ریٹائرڈ، ہیئر از یور ریٹائرمنٹ آرڈر. بات ختم. ٹھیک ہے. یہ جہاز کو اڑانا، اس کو پتہ نہیں خیرپور میں لینڈ کرانا یا پتہ نہیں نواب شاہ میں لینڈ کرانا، پھر اس کو بتائیں کہ اس کو انڈیا لے جائیں. یہ ابھی مجھے آپ یہ بتائیں، ایئرپورٹ کو پولیس نے ٹیک اوور کر لیا تھا. یہ کیا بے وقوفیاں تھیں؟ تو اس کا مطلب مشرف نے ٹھیک کیا؟ نہیں، مشرف نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن نواز شریف نے بھی ٹھیک نہیں کیا. مطلب دونوں طرف سے غلطی ہوئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل. تھوڑا سا لیکن پولیٹیکل وہ کلچر ڈیولپ ہی نہیں ہوا کہ جس میں ایک پرائم منسٹر وہ کہتے ہیں ود پاور کمز ریسپانسبلٹی. جب آپ کے پرائم منسٹر کے پاس پاور ہی نہیں ہے تو ریسپانسبلٹی کیوں شیئر کریں؟ اپنا پاور کریٹ کرے نا. کون کرے گا؟ کتنی بار کی ہے؟ 13ویں ترمیم کر دی ہم نے. مطلب ہے کہ ہٹا دے گا آپ کو نا. ایک بندہ آپ کو زبردستی ہٹا دے گا تو ہٹا دے. سڑکوں پہ آ جائے تو سڑکوں پہ آ جائے، بالکل آ جائے. مطلب ہے کہ آپ نے کرنا بھی نہیں ہے اور الزام بھی لگانا ہے. آپ کھڑے ہو جائیں نا، پھر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں. اگر آپ پرائم منسٹر ہوتے ریمنڈ ڈیوس والے واقعے کے دوران تو آپ کیا کرتے؟ آپ جنرل پاشا کو کہتے کہ آپ نہیں، میں سب سے پہلے میں کانفرنس بلاتا. میں امیڈیٹلی کہ بھائی کرائسس ہے، اٹس اے نیشنل کرائسس ان وچ 2 بندے میرے انہوں نے مار دیے پاکستان کے، لیکن ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے. فٹافٹ کو اس کو ڈگنیفائڈ طریقے سے کس طرح ہم نے مسئلے حل کرنے. اب جو کچھ ڈیفنس اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 بندے جو مارے گئے وہ بھی CIA کے ایجنٹ تھے، ان کی جیب سے بھی ڈالر نکلے، وہ بھی ڈاکو تھے، وہ بھی چور تھے، لٹیرے تھے. مطلب یہ کس قسم کا وہ بتائے نا، مطلب پروف بتائے نا. مجھے کیا پتا کہ وہ کیا تھے. تھانے کی FIR میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو پھر بتائیں، پروف لے کے آئیں کہ انہوں نے دکھایا کوئی پروف کیسی خامخواہ زبانی جمع خرچ کیے. تو میں نے سنا، بلکہ وہ پروگرام شاید چلنا بھی ہے ابھی، جنرل شعیب امجد صاحب جو ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف تو لاہور تھانے میں جو لکھا ہوا ہے کہ ان کی جیب سے ڈالر نکلے، جو بچے مارے گئے وہ چور تھے، ڈاکو تھے، CIA کے ایجنٹ تھے. وہ ہوں گے. مجھے میں بطور وکیل اس پر بھی بات کر سکتا ہوں
کہ چور تھے یا ڈاکو تھے یا جس کے جیب سے ڈالر نکلے ان کو گولی مار دی جائیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایلیگل ایکٹ ہوا ہے, بندے 2 مارے گئے پاکستانی ہیں, یہ مجھے پتا تھا, یہ مجھے بتایا گیا. پاکستان میں صرف یہی انلیگل ایکٹ ہوتا ہے. اب ساروں کا ٹھیکہ مجھ پہ آپ ڈال رہے ہیں. آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے بندے لاپتہ ابھی بھی ہوتے ہیں. وہ تو ہوتے ہیں, آپ انلیگل ایکٹ وہ بھی اس پہ کتنا سٹینڈ لیا؟ نہیں دیکھیں مکس ہو جائے گی نا سر, ایک پر رکھا کرے تو تاکہ ڈیلی کر لیا کرے. لیکن سوال یہ ہے دیکھیں نا جی, اب ان 2 آدمیوں کو دن دھاڑے مزان چوک میں نہیں مارا گیا, یہ کوئی بات غلط ہے یا میرے کو وہ رشتہ دار تھے؟ میں تو یہ کہتا ہوں پاکستانی تھے, اور پاکستان کے اندر کسی اور ہمارے مذہب ایک شخص کو مار دینا پوری انسانیت کو مارنے کے مطلب. چلے اس کا ٹرائل کرتے, اگر وہ اسے ٹھیک مارے تھے اس کو بری کر دیتے. میں یہ نہیں کہہ رہا, اتنے ہائی لیول پر جا کر ایک مرڈر جس نے کولڈ بلڈڈ مرڈر کیے ہیں ان کو آپ اتنا مینپولیٹ کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو شکست دے کر 23 لاکھ ڈالر دے کر, تو ان کو آپ, اور آج تک پتہ بھی نہیں ہے وہ کہاں ہیں. ٹھیک, آپ نے وزارت داخلہ کو اس میں جو ہے فریق نہیں بنایا. نمبر 1 وہ ہے, چودھری آپ نثار کے باوجود بھی نہیں پڑھ اچھا, سکتے. یہ سیکٹری وزارت داخلہ کے ذریعے وفاقی حکومت کو. تو وہ چودھری نثار صاحب, اگر آپ کی وفاقی حکومت یا چودھری نثار آپ کے اس درخواست کے جواب میں مزاحمت کرتی ہے کہ یہ غلط ہے اور جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ پارٹی چھوڑ دیں گے؟ نہیں, پارٹی کیوں چھوڑوں گا, پارٹی کا چھوڑے دیں گے. ایسی پارٹی کے جو کہ چنگے سوال بڑھاتے ہو, واہ واہ مان گیا بتی اللہ جاتا. نہیں, سوال بنتا نا, یہ اتنا بڑا قومی سانحہ ہے اور آپ نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہے. جواب دیں. ہاں وہ تو ڈیبیٹ کی بات ہے نا, کورٹ میں اگر آئے تو وہ کر لوں گا میں. اس کے جماعت چھوڑنے سے کہتے لگے. آپ کی جماعت آپ کے خیال میں اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کر رہی؟ جماعت میں نہیں, وہ حکومت ہے, حکمران جماعت نا, حکمران جماعت حکمران. لگتا ہے آپ نواز شریف صاحب سے پرانے ناراض ہیں. میں نہیں, نواز شریف میرے آج بھی لیڈر, میرے صدر ہے. آپ کی ملاقات کب ہوئی آخری بار؟ ہوتی رہتی ہے. اچھا, آخری بار کب ہوئی؟ پتہ نہیں, کچھ 2-3 سال ہو گئے. ہاں نہیں, وہ تو میری مطلب یہ وہ ناراضگی کی وجہ تو نہیں ہے؟ نہیں, پارٹی کے لیے کافی, یہ پارٹی کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ ان کا ایک سینیٹر جو ہے وہ ایک درخواست ڈال رہا ہے. تو میں تو وہ سینیٹر ہوں جو میں نے 20 اپریل کے اس پاناما کے فیصلے سے 1.5-2 مہینے پہلے میں کہہ دیا تھا, میاں نواز شریف صاحب آپ میرے لیڈر ہیں, آپ قائد ہیں, اس کرائسس میں زیادہ نہ الجھیں, اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں, کوئی آفت نہیں آئے گی, ریزائن دے جائیں. میں نے وہ کہا, وہ بھی کہی ہوئی بات, ریکارڈ پہ ہوں. میاں صاحب نے کیا کہا پتہ نہیں, میاں صاحب نے کو میری بات تھوڑی مانی تھی. چلیں بغیر صاحب, یہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف سیاسی حکومت کی حد تک کا نہیں ہے. یو نو کہ اگر آج بھی نواز شریف اس معاملے میں کچھ کرنا چاہے تو شاید وہ نہیں کر سکے. یہ وہ وقت ہے کہ جب ایک کرپشن کی تحقیقات میں ہماری ملٹری انٹیلیجنس اور ہماری ISI جو ہے سپریم کورٹ کے حکم سے وزیر اعظم کو بٹھا کر ان کو انٹروگیٹ کیا, انہوں نے سوال جواب کیا. تو ایک ایسی سول ملٹری بیلنس کی سچویشن کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف بطور وزیر اعظم ریمنڈ ڈیوس کے اس معاملے پہ کوئی ٹھوس کارروائی یا تحقیقات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کوئی جو یہ ہے اس میں فوج کا کوئی قصور نہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر کل آرڈر کرتے ہیں کہ جی میں اس کو انکوائر کرنا چاہتا ہوں کہ ریمنڈ ڈیوس کس طرح چھوٹا گیا تھا, ٹھیک ہے جی, کیا پرابلم کیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں. کل کیا کوئی آرمی جا کے تو ادھر چڑھائی کر دے گی پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر اگر وہ کہیں کہ میں انکوائری آرڈر کرنا چاہتا ہوں؟ آپ کے خیال میں کر سکتے؟ نہیں کرے گی, میرے خیال میں نہیں کرے گی فوج. وہ ان کو پرائم منسٹر کو بولے کرے تو صحیح, جرت تو پیدا کریں کہ وہ کرے. تیش دلا رہے ہیں؟ نہیں, میں تیش نہیں دلا رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں, ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر انکوائری آرڈر کریں. کوئی اس کے اوپر پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر چڑھائی نہیں ہوگی کہ انہوں نے انکوائری آرڈر کر دی اور ادھر سے کوئی جا کے تو ان کو نکال دے گا. اس انکوائری کے اوپر ہوتا کیا ہے, وہ بات کی بات ہے, پہلے آرڈر تو کریں نا. مطلب ہے کہ یہ ہے تو فوج میں اس میں فوج کو آپ کا قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ جی فوج نے وہ کیا. اب پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اس کے اوپر انکوائری آرڈر کریں, وہ جواز ان کے پاس ہے, ان کے پاس اتھارٹی ہے, آرمی کے پاس نہیں ہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو مرضی ہو جائے, پاکستان کے اندر کوئی اپنا احتساب نہیں کرتا ہے, وہ ہمیشہ دوسرے کے احتساب کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ٹھیک ہے جی, حکومت کا تو فرض بھی ہے نا. نہیں, حکومت کا فرض بھی جو ہے, لیکن حکومت کا اگر آپ احتساب کریں تو یہ ایک دم جو ہے وہ ناراض جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہے, کیا یہ ابتباد کے امریکی حملے سے جڑا ہوا نہیں ہے؟
جو لوگ ہائپوتھیسس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جڑا ہوا تھا، کیونکہ جو یہ آپریشن آ رہا تھا اور امریکنز کو بہت جلدی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو اگر آپ اس کو آگے لے کے جائیں تو اس کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو کیا یہ وجہ نہیں کہ آصف علی زرداری اور اس وقت جنرل کیانی دونوں ایبٹباد آپریشن سے آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے ہنگامی بنیادوں پہ ریمنڈ ڈیوس کو باہر نکالنے کا فیصلہ کیا؟ نہیں، میرے خیال میں کیونکہ تاخیر جو ہے وہ آپریشن کو کمپرومائز کر سکتی تھی. تاریخ امریکنوں کے لیے زیادہ ضروری تھی، پریشر امریکنز کی طرف سے آیا تھا اور ہمیں اس کی وجہ معلوم تھی. شاید معلوم تھی ہمیں، بالکل زرداری صاحب کو بھی اور جنرل کیانی کو بھی شاید معلوم تھی. میرے خیال میں ان کو معلوم تھا، اس لیے تو اور پاکستان چاہتا تھا کہ یہ آپریشن ہو. میرے خیال میں جتنا مرضی وہ لوگ کہیں، میرے نزدیک پاکستان آرمی کی یہ کیپیبلٹی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے کنٹونمنٹ میں کون کون رہ رہے ہیں. یہ میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو مذاق ہو جائے گا کہ میرے کنٹونمنٹ میں لوگ رہ رہے ہیں اور مجھے پتہ نہیں ہے. تو پتہ تھا. اس پہ تھوڑا سا ڈیفر کروں گا برگیڈی صاحب سے کہ پاکستانی عوام ضرور چاہتے تھے کہ اسامہ بن لادن کو کوئی پکڑے یا گرفتار ہو جائے یا ٹرائل ہو یا جو بھی ہو، مطلب. لیکن جو ایکشن جس انداز سے ہوا ہے وہ پاکستان کے عوام نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا، جب ملک کتنا ہی بڑا طاقتور ہے امریکہ جو تھا، ہم اس کے لیے تھے. یہ باقی باتیں فیکچول کیا ہے یا کیا نہیں ہے، اس طرح نہیں پاکستان کا کوئی شہری چاہتا تھا کہ وہ ہمارا دوست بھی بنے اور طاقتور بھی بنے اور رات کو 6 ہیلی کاپٹر آگے چڑھا دے ہم پر اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور مبارکباد بعد میں دیں. ہمیں پریزیڈنٹ صاحب بتائیں اپنا امریکن کہ جناب یہ ایکشن کامیاب ہو گیا. یہ اس طرح نہیں چاہتے تھے، یہ میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں. سر یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو انکشافات ہوئے ہیں، جس قسم کی ہزیمت ہمارے اداروں کو اور ہماری قیادت کو اٹھانی پڑی ہے، اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ ہم کو ڈینائل میں نہیں جانا چاہیے کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. اس سے ہم لیسن سیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ اگر اس قسم کی کرائسس آتی ہے تو ہم اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سچ کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. جب ہم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں تو ہم اس کو بالکل بھول جاتے ہیں. تو جب ہم اس کو بھول جاتے ہیں تو اگلی دفعہ پھر وہی کام ہم کرتے ہیں. تو ہمیشہ دیکھو، انڈیا نے چائنا کے ساتھ لڑائی لڑی، انہوں نے اس کی انکوائری کی اور ان کو بتا دیا تھا کہ کیا پرابلم ہے. کارگل میں انہوں نے اس کی انکوائری کرائی نیشنل لیول کے اوپر. ہم میں یہ ابھی تک کیریکٹر نہیں آیا، یہ مارل کریج نہیں آئی کہ ہم اپنے جو سانحات ہیں اس کی انکوائری کر سکیں اور اپنے عوام کو سچ بتائیں اور ہم اس سے سبق سیکھیں اور عوام کے نمائندوں کے سامنے خود کو سبمٹ کریں اور عوام کی حکومت کے سامنے. اور عوام اور ان لیڈروں کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کے پیسے جو ہیں وہ جیبوں میں اس طرح نہ ڈالیں جس طرح وہ ڈال رہے ہیں. نہیں، لیکن اداروں کا جو آئینی کردار ہے وہ لیڈروں کے کردار سے مشروط نہیں ہونا چاہیے. نہیں، لیکن مشروط نہیں ہونا چاہیے ان سے. وہ عدالتوں کا کام ہے، عوام کا کام ہے. میں مشروط نہیں کر رہا ہوں. کسی کو کرپٹ قرار دے کے آپ کسی کو، میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوٹ مار شروع کر دیں. نہیں، آبویسلی اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا. ایگزیکٹلی. برگیڈ صاحب بہت شکریہ. ظفر علی شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ کوئی پھیلا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں عوام کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے. یہ بہت دفعہ پہلے بھی عوام کے ساتھ ہو چکا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس ملک میں کسی ایک کے پاس وہ مکمل اختیار نہیں جس کے ساتھ مکمل ذمہ داری بھی اٹھانی پڑتی ہے. اور شاید اختیار کی جو تقسیم ہے اس میں ذمہ داری بھی تقسیم ہو جاتی ہے، قوم بھی تقسیم ہو جاتی ہے اور حکومتیں بھی متوازی ہوتی ہیں. تو پھر غیر ملکی طاقتیں اس کا ناجائز فائدہ ضرور اٹھاتی ہیں. سوال یہی ہے کہ ادھر ادھر کی نہ بات کر بتا یہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے.